اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پرنسپل وائس پرنسپل ایف پی ایس سی لیکچر نمبر 2 انٹرویو پریپریشن۔ کل ہم نے جنرل ڈسکشن کی تھی ایف پی ایس سی کے انٹرویو کے کمپلیٹ پروسیس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا، پلس ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کو 4 مختلف وے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا کہا جا سکتا ہے، تو آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے انٹرویو کے سٹرکچر کی کہ کتنی طرح کے کویسچنز آپ سے کیے جائیں گے، اور آج ہم 28 موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ کویسچنز بھی آج کے لیکچر میں ہی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پارٹس آف انٹرویو۔ آپ جو انٹرویو دیں گے کن کن ایریاز سے آپ سے کویسچن کیے جائیں گے، ان ایریاز کو میں نے 5 ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا پارٹ آپ کا سبجیکٹ یا کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کویسچنز ہوں گے، یعنی مثال کے طور پر کسی نے ایم فل کیمسٹری کر رکھا ہے، ایم فل ایجوکیشن ہے، یا پی ایچ ڈی۔ ایکسکیوز می سر، جی جی سر، سر اگر فائل پلیز شیئر ہو جائے تو ذرا بیٹر ہو جائے۔ تھوڑا میں شیئر کرتا ہوں ابھی۔ اچھا، بات ہم کر رہے تھے کہ کسی کا ایم فل کیمسٹری ہے، ایم فل انگلش ہے، یا ماسٹر ان کامرس انجینئرنگ ایگریکلچر واٹ ایور جو بھی سبجیکٹ ہے، تو آپ سے آپ کے سبجیکٹس سے ریلیونٹ کویسچن ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو آج کے لیکچر کے جو پہلا پارٹ ہے، آج کے لیکچر کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ سے کس طرح کے کویسچنز پوچھے جائیں گے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ سے 5 کے 5 ایریاز سے کویسچن پوچھے جائیں۔ سم ٹائم آپ سے صرف 2 ایریاز کے کویسچن پوچھے جائیں گے، سم ٹائم آپ سے سارے کے سارے ایریاز سے کویسچن پوچھے جائیں گے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرویو پینل کو کس طرح لیڈ کرتے ہیں، آپ ان کو کس طرح آنسر کرتے ہیں، آپ کے آنسر سے وہ کس طرح سے کویسچنز بناتے ہیں، اور ریپیٹیڈلی وہ کویسچنز آپ سے آپ کے اسپیسیفک ایریا جو جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ سوال پوچھیں اسی میں سے وہ پوچھتے ہیں۔ تو یہ لازمی نہیں ہوگا، لیکن آپ سب نے ان 5 ایریاز کو لازمی برابر دیکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ کہ کس ایریا سے کویسچنز پوچھے جائیں گے۔ تو گریجویشن، ماسٹر یا ایم فل جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیونٹ کویسچنز ہوں گے۔ اگر آپ نے ایم فل کر رکھا ہے، پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو خود ایم فل یا پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے، یا جس کا ریسرچ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی وابستگی رہی ہے، تو وہ لازمی آپ سے ریسرچ سے متعلق کویسچن پوچھے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ریسرچ سے ریلیونٹ جتنے بھی کویسچنز ہوں گے موسٹ امپورٹنٹ، میں اپنا تھیسس سامنے رکھ کے آپ کو شیئر کر کے، تو اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں شیئر کروں گا ایک لیکچر کے اندر۔ یہ چونکہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے ایم فل یا پی ایچ ڈی میں ریسرچ کی ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے اسپیسیفک ہوگا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک فیلڈ کے اندر نہ ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے، کوئی نئی تھیریز آتی ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ رہی ہیں، تو اس کی بیس پہ سبجیکٹس کے اندر انوویشن بھی آ رہی ہیں۔ تو آپ کو جو لیٹسٹ یا موسٹ ایڈوانس جو اس کے اندر سبجیکٹ کے اندر کوئی ریسرچ ہے، کوئی تھیری یا کوئی نئی چیز ڈیزائن کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ آپ کے ماسٹر یا ایم فل جو سبجیکٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر انگلش سبجیکٹ ہے آپ کا، تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین لٹریچر اینڈ لینگویج۔ ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وچ لٹریری پیریڈ انٹرسٹ یو موسٹ اینڈ وائی، ڈفرینشیٹ بٹوین رومانٹسزم اینڈ کلاسسزم، who is William Shakespeare, why is he is considered the greatest dramatist۔ تو مطلب جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کا ایم فل ہے، تو یہ پارٹ 1 کی میں بات کروں تو آپ سے آپ کے ریسرچ میتھڈولوجی سے سوال ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کا سامپل پاپولیشن کون سی تھی، سامپل سائز کیا تھا، سامپلنگ ٹیکنیک کون سی آپ نے یوز کی، ریسرچ پرابلم کیا تھا، اس کی لمیٹیشن کیا تھیں، آپ کی اسٹڈی کے آبجیکٹیوز کیا تھے، کون سا آپ نے انسٹرومنٹ یوز کیا، آپ کی اسٹڈی کوالیٹیٹیو تھی کوانٹیٹیو تھی۔ ٹھیک ہے، آپ
کہ یہ رزلٹ کہاں تک جو ہے نا وہ ویلڈ ہیں، ویلڈیٹی اور ریلائبلٹی کیا ہوتی ہے، آپ کا جو انسٹرومنٹ تھا، آپ نے جو ٹیسٹ ٹول یوز کیا یا انسٹرومنٹ یوز کیا ڈیٹا کلیکشن کے لیے، تو اس کو اس کی ویلڈیٹی کو کیسے آپ نے انشور کیا، وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ سے ریلیونٹ ریسرچ سے ریلیونٹ کویسچنز بھی ہوں گے. یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے، جسٹ فار انفارمیشن ہے ابھی یہ پہلی 5 سلائڈس. نمبر 2 جو دوسرا پارٹ ہوگا آپ کے انٹرویو کا، اب یہ جو پارٹ 1 ہے نا آپ کی کوالیفیکیشن سے اب جیسے ہی آپ اپنا انٹروڈکشن ان کو دیں گے نا کہ آپ نے ایم فل ایجوکیشن کر رکھا ہے، آپ کا 11 ایئر ایز اے پرنسپل، ایز اے اے یو، ایز اے ٹیچر ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سے وہ جاب سے ریلیٹڈ یعنی ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ سوال بھی شروع کر سکتے ہیں، جاب سے ریلیٹڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا بتاتے ہیں تو آپ کے ڈسٹرکٹ سے بھی وہ شروع کر سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اسپیسیفکلی آپ سے پہلے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوال کریں گے، یہ لازمی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بات کرتے ہیں کسی ایسے ڈسٹرکٹ کی جو کسی سرگودا کی بات کرتے ہیں کہ سرگودا کس اس میں فروٹ کی وجہ سے فیمس ہے، سپوز کریں ہم کہ وہ کنوں کی وجہ سے بڑا فیمس ہے. اب میرے بکھر کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے بکھر میں جو خربوز ہے، مسک میلن ہے، اور اسی طرح جو چک پی ہے، چنا ہے، تو اس کی وجہ سے بکھر فیمس ہے. تو مطلب ہر ایک علاقے کی اپنی ایک نوعیت ہوگی، تو جہاں سے آپ بات کریں گے وہیں سے. اب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سارے وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور انہوں نے پورے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اپنی سروسز دی ہوتی ہیں، اور ان کو صاف ظاہر ہے جب ایک بندہ کسی چیز کو سپروائز کر رہا ہے، مینیج کر رہا ہے، تو اس کو بہت ساری چیزوں کا ہمارے سے زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں کہ میں نے پبلک سروس کمیشن کا پی پی ایس سی کا انٹرویو دیا تھا، تو اس میں ڈاکٹر اللہ بخش ملک جو سیکٹری ایجوکیشن ریٹائرڈ ہوئے تھے، انہوں نے وہ چیئر کر رہے تھے انٹرویو پینل کو. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ بکھر کے فیمس سنگر کا نام بتا دیں. ٹھیک ہے جی، میں نے ان کو نام بتایا. انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح کے گانے گاتے، میں نے وہ بتایا. اب وہ جانتے تھے ان کو کیونکہ وہ یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر رہ کے گئے تھے. اس طرح انہوں نے لائبریریز جو ہے وہ کو بنائی تھی ہماری ایک تحصیل کے اندر. انہوں نے اس کا اگلے ایک بندے سے اس کا نام پوچھا. اسی طرح انہوں نے میرے ایڈریس سے، جب میں انہوں نے ایڈریس بتایا نا کہ میں فلاں گاؤں سے ہوں، ٹی ڈی اے سے ہوں، تو انہوں نے ٹی ڈی اے کا ایبریویشن پوچھا، اور یہ بھی پوچھا کہ یہ ٹی ڈی اے کس نے ڈیزائن کیا تھا. وہ جہاں رہ کے گئے تھے ان کو چیزوں کا پتہ تھا. تو یہ لازمی ہوگا آپ کے لیے کہ جب آپ اپنے انٹروڈکشن میں سٹارٹ کریں گے تو آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں، ایڈریس کے بارے میں جو باتیں بتائیں گے، اگر وہ بندہ اس علاقے میں کبھی کوئی کام کر کے گیا یا رہ کے گیا ہے یا اس کا آنا جانا وہاں پہ، وہ لازمی آپ سے سوال پوچھے گا. چیئرمین کے علاوہ بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اچھا، زیادہ تر چیئرمین پوچھتا ہے اس طرح کے کویسچن. اچھا، دوسرا جو پارٹ ہے یہ ہے جاب ریلیٹڈ کویسچنس. جاب ریلیٹڈ میں اب آپ پرنسپل اور وائس پرنسپل کی پوسٹ کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے آپ سب. تو اس میں آپ کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی؟ ٹائم ٹیبل آپ نے بنانا ہے، ٹیچر کو ورک لوڈ آپ نے ڈیوائڈ کر کے دینا ہے، اکیڈیمک کیلنڈر کو آپ نے فالو کرنا ہے، فیئر اسیسمنٹ آپ نے کرانی ہے، پیرنٹ ٹیچر کمیونٹی ریلیشن آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں، آؤٹ آف اسکول بچوں کو آپ نے اسکول کے اندر لانا ہے، کوالٹی ایجوکیشن کو آپ نے بہتر کرنا ہے. یہ میں جنرل بتا رہا ہوں، آگے ہم کویسچن آنسر ان پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ وہ ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں جو آپ نے سر انجام دینی ہے بطور سربراہ ادارہ. ٹھیک ہے. ریلیونٹ پالیسیز، رولز اینڈ ریگولیشنز آپ سے پوچھا جائے گا کہ لیو رولز کون سے ہیں، کون سی لیوز اویل ہو سکتی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. مائک پلیز آف رکھیے گا. ریکروٹمنٹ کی پالیسی ہے، فائنانشیل پالیسیز ہیں. مائک پلیز. سلمہ جیون محترمہ مائک آف رکھیں پلیز. اچھا، بات ہم کیا کر رہے تھے کہ آپ کو لیو رولز ہیں، اسی طرح فائنانشیل رولز ہیں، جیسے آپ کو جو اسکول کو فنڈ ملے گا، ٹھیک ہے، اس پہ انکم ٹیکس کتنا ہے، سیل ٹیکس آپ نے کتنا دینا ہے، پروکیورمنٹ چیزوں کی کیسے آپ نے کرنی ہے، فنڈ کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ ڈیفرنٹ رولز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آفس ریکارڈ اینڈ پروسیجر، آپ کے پاس سروس بکس ہوں گی، آپ کے تمام انڈر 16 جو سٹاف ہوگا آپ کا، ان کی ساری سروس بک آپ کے پاس ہوں گی. آپ کسٹوڈین ہیں اس کے، ڈی ڈی او پاور ہوگی آپ کے پاس. آپ نے ان کو کیسے اپنے پاس سیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. لیو ریکارڈ ٹیچر کا آپ کیسے سیو رکھیں گے، اسکول کے فائنانشیل ریکارڈ کو، ایڈمیشن ودرال رجسٹر کو، باقی اسکول کے ریکارڈ کو آپ نے کیسے جو ہے نا اس کی کیئر کرنی ہے، اس کو سیف رکھنا ہے. یہ آپ سے اس سے متعلق سوال ہو سکتے ہیں. پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ، ٹیچر لڑ پڑتے ہیں،
ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ اسکول چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پیرنٹس سیٹسفائی نہیں ہیں، پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو یہ ٹیچر نہ پڑھائے، یہ ٹیچر پڑھائے، ایک ٹیچر لیٹ آتا ہے، ہیبیچول ہے، ٹھیک ہے نا، اسکول کے اندر ریلیجیس ڈبیٹ چھڑ گئی ہے، ایک ٹیچر بچوں کے اندر مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے، یہ سچویشنل چیزیں میں بتا رہا ہوں، تو اس طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کیسے ڈیسیجن میکنگ کریں گے، یہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دین کمز لیڈرشپ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سکلز، لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے متعلق لازمی سوال آتے ہیں، ہر دفعہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے لیڈرشپ کی اور پرسنالٹی تھیوریز کے بارے میں اور لیڈرشپ سکلز کے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اپنے سٹاف کو کیسے اتنا موٹیویٹ کریں گے کہ آپ کے کہے بغیر، آپ کے آنے سے پہلے سٹاف موجود ہو، آپ کے کہنے سے پہلے کام مکمل ہو، تو آپ لیڈرشپ اور ایڈمنسٹریٹو سکلز اپنی کیسے یوز کریں گے۔ اینڈ پروفیشنل ایتھکس، آپ گالیاں تو نہیں نکالیں گے کسی کو، غصہ تو نہیں کریں گے، کسی ایک غلطی کا بدلہ کسی دوسری جگہ پہ تو نہیں لے رہے ہوں گے، تو پروفیشنل ایتھکس کو کیا آپ فالو کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ مختلف سچویشنز ہیں، ان سے متعلق بھی آپ سے سوال ہوگا، یہ دوسرا پارٹ ہے آپ کے انٹرویو کا، اور سب سے زیادہ جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ یوزلی اس پارٹ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر واٹ آر دا مین ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف پرنسپل، ہاؤ وڈ یو امپروو the academic performance and discipline of school, how would you handle a conflict between two teachers, what leadership style would you adopt as a principal or vice principal, why, how would you ensure effective implementation of government educational policies and school regulations۔ تو یہ ابھی میں ان کے آنسر نہیں کر رہا، ہم آگے انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے، جسٹ فار انفارمیشن ہے ابھی۔ پارٹ 3 تھرڈ نمبر پہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ آپ نے صبح انٹرویو والے دن اور اس سے ایک ویک یا ایک منتھ پہلے کی لیٹسٹ نیشنل افیئر، کرنٹ افیئر، انٹرنیشنل افیئر، پاکستان افیئر اسٹڈی کر کے جانے اچھی طرح سے۔ جنرل نالج سے اور کرنٹ افیئر سے بھی اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں، اور عام طور پر جو پچھلے 2-3 دن یا پچھلے ایک ویک کے جو ایشوز ہوتے ہیں، جو کانفرنسز کوئی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کسی فیمس پرسنالٹی کو کوئی ایوارڈ ملا ہے، کسی کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، تو اس طرح کے جو سین ہوتے ہیں، یا کوئی سپورٹس ایونٹ ہو رہا ہے، جیسے ریسنٹلی فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یا کوئی کرکٹ کا یا ہاکی ورلڈ کپ، جیسے ارشد ندیم ہارا ہے، کیوں ہارا ہے یہ سوال ہو سکتا ہے۔ آج کل اگر انٹرویو ہوا کسی کا 4-5 تاریخ جن کی ہے، تو ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا کون سا پلیئر جو ہے 92 میٹر سے 78 میٹر اس نے جو ہے جیولن تھرو جو پھینکا ہے، تو اس میں اتنا کیوں ڈکلائن ہے، کیا وجہ ہے۔ مطلب اس طرح کی جو لیٹسٹ چیزیں ہیں یہ آپ سے سوال پوچھا جائیں گے، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ موسٹ امپورٹنٹ ڈسکس بھی کریں گے لاسٹ ڈیز میں جا کے۔ تو مثال کے طور پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو، ڈیپ سیک کو، جیمینائی کو، کیا ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایز اے ہیڈ ماسٹر، ایز اے پرنسپل کس حد تک ہیلپ فل رہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 18th امینڈمنٹ کی کیا امپورٹنس ہے ایجوکیشن کے اندر، یہ یا پاکستان کے منسٹر فار ایجوکیشن کا نام کیا ہے، تو یہ اس طرح کے جنرل نالج کے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پارٹ 4 پرسنل یا ایکسپیرینس ریلیٹڈ کویسچنز، اس میں آپ سے آپ کی پرسنالٹی سے متعلق سوال ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی اسٹرینتھ کیا ہیں اور آپ کی ویکنیسز کیا ہیں۔ مائک پلیز آپ آف رکھیں گے، مجھے بار بار چیک کرنا پڑے گا، میں آف تو کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ ٹائم ویسٹ ہوگا، اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی آپ کی بھی میری بھی۔ پرسنل اینڈ ایکسپیرینس ریلیٹڈ کویسچنز، پرسنل سے مراد یہ ہے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے، میری ویکنیسز کیا ہیں، میں 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری کمیونیکیشن سکلز کیا ہیں، میرے اندر موٹیویشن کتنی ہے، میں نے پچھلی جاب میں جو میں بطور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، بطور ٹیچر، بطور ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، اس میں میری اچیومنٹ کیا ہے، میں نے کیا سیکھا، ٹھیک ہے، میری وہاں پہ کیا ڈیفیشنسیز رہی ہیں، تو آپ جو انٹروڈکشن میں اپنا ایکسپیرینس مینشن کریں گے وہاں سے بھی سوال ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ 4-5 کچھ یونیورسل کویسچن ہیں جو تقریباً پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہیں، وائی وہ سلیکٹ یو، ٹھیک ہے، آپ کسی چیلنجنگ سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے، 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوال آج ہم ایڈریس کریں گے، اس سلائیڈ والے جو کویسچن ہیں یہ آج کے اس میں ہمارے لیکچر کا حصہ بھی ہیں، تو یہ پرسنل کویسچن آپ سے پوچھے جائیں گے۔
ہم ان کو سولو کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر فائدہ کیا سیشن جوائن کرنے کا. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جتنے دن آپ کا انٹرویو نہیں ہوگا کوشش ہوگی کہ میکسیمم چیزیں آپ تک کنوے کی جا سکیں. ایک دن کا لیکچر چونکہ میرے پاس ریڈی میڈ کچھ بھی نہیں پڑا, آج کا دن میرا تقریباً کو 5 گھنٹے لگے ہیں یہ ڈفرینٹ چیزیں کلیکٹ کرنے میں اور سلائڈس کو ڈیزائن کرنے میں. تو یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ جاب ہے, تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی زیادہ. تو اس سے پہلے چونکہ میں جو سیشن کرواتا رہا ہوں وہ PPSC کے تھے, اس میں اور اس میں بہت سارا ڈفرینس ہے. اور پہلے جو ہوتے تھے نا وہ کویسچن ہوتے تھے اسٹریٹ فارورڈ, جی لیڈرشپ کیا ہے, لیڈرشپ کی تھیوریز بتا دیں, ایجوکیشن اور لرننگ میں کیا ڈفرینس ہے, لاز آف لرننگ کون کون سے ہیں, بڑے سمپل سے تھیوریٹیکل ٹائپ کے. اب سچویشنل چیزیں پوچھی جاتی ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے, بہرحال لاسٹ جو ہے وہ ایریا ڈسٹرکٹ یا آپ کسی ٹرائبل ایریا میں رہتے ہیں تو اس سے متعلق جو کویسچنز ہیں وہ پوچھے جائیں گے. مثال کے طور پر آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام یہ کیوں ہے, کس نے رکھا تھا, ٹھیک ہے نا جی, آپ کے ڈسٹرکٹ کے موجودہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن کے کون ہیں, ڈپٹی کمشنر وہاں پہ کون ہے, اس طرح کے سوال ہو سکتے ہیں. فیمس ریور کون سا ہے, کوئی گزر رہا ہے فرض کریں, کوئی کینال گزر رہی ہے, کوئی ماؤنٹین ہے, کوئی ہیڈ ورک ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب جو بھی کوئی کینال سسٹم سے لنکڈ, ریور سسٹم سے متعلق کوئی انفارمیشن آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہے, یا کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے, کوئی قلعہ ہے, فورٹ ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہسٹوریکل سائٹ ہے مونجو دڑو ہڑپا جیسے ان ایریاز میں, کوئی فیمس ماؤنٹین ہے, ٹھیک ہے, کوئی فیمس پرسنالٹیز ہیں, کوئی پوئٹ ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی پولیٹیشین ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ایریا کے کسی پولیٹیشین کا, کسی پوئٹ کا, کسی سپورٹس مین کا, کسی آرٹسٹ کا کوئی سکینڈل ریسنٹلی کوئی چلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بندہ, کسی بندے کو ابھی کوئی فیم ملا ہے, تو یہ سوال وہاں سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. جو کامن کویسچن پوچھا جاتا ہے اسپیسیفکلی ایجوکیشن سیکٹر میں جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ڈسٹرکٹ کا لٹریسی ریٹ پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت کامن سا کویسچن ہے. تو اگر کوئی بندہ, کسی کو انٹرسٹ ہے اس میں ایگریکلچر سائڈ پہ, انڈسٹری سائڈ پہ, تو وہ وہاں سے پوچھتا ہے کہ جی فیمس کراپس کون سی ہیں. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات وہ فن میں پوچھتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کوئی چیز ٹیسٹ کی ہو, ہمارے بکھر میں رانجھا گوشت پورے پنجاب میں مشہور ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں تندور کے اندر بناتے ہیں, دمبا 10 ماہ کے دمبے کا گوشت بناتے ہیں, اور یہ مطلب ہر جگہ جاتا ہے پنجاب میں. تو مطلب اس طرح کے کویسچن پوچھے گئے ہیں کہ رانجھا کا گوشت کیوں مشہور ہے, کہاں سے بنا, کون بناتا ہے, یہ اس طرح کے سم ٹائم کویسچن بھی پوچھ جاتے ہیں. کوئی فیمس سنگر ہے, ٹھیک ہے, اس کا پوچھ لیا, کوئی پوئٹ کا پوچھ لیا, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ 5 پارٹس ہیں آپ کے انٹرویو کے جہاں سے آپ سے کویسچنز پوچھے جائیں گے. ان میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو پھر بتا دیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی موسٹ ریپیٹڈ کویسچنز کی طرف جائیں گے. آج ہم 28 کویسچنز کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھ جی, اور آپ کو اسائنمنٹ میں ملے گی 10 کویسچنز کی. جی جی, کوئی کنفیوژن؟ یہ کہ جی پوچھیں. سر اگر کسی کا ایم فل کسی اور سبجیکٹ میں, مینز اس نے ڈبل ماسٹرز کیا ہے, اس کے مطلب ایم فل کسی اور سبجیکٹ میں, اور اس کے علاوہ اس کا ایک بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, فار ایگزامپل اردو ہے, ہاں, انگلش ہے, تو پھر اس کو وہ جو اسپیسیفک سبجیکٹ ہے وہ بھی پریپیئر جو کرنا ہوگا آپ نے اپنی سی ماسٹرز وی کے لیول اندر تک, اور مینشن کیا ایم ہوا ہے. فل کا جو ہے. ہاں دیکھیں, جو سی وی کے اندر سبجیکٹ مینشن ہے ان میں سے کویسچنز پوچھے جا سکتے ہیں. جو بی ایڈ ایم ایڈ ہے وہ تو آپ کے جاب ریلیٹڈ ڈگریز ہیں, تو ان سے تو ویسے کویسچن ہونے ہی ہونے, انڈرسٹوڈ جی ہے. جی. لیکن جو آپ کا کسی نے جیسے میرا BS ایگریکلچر ہے اور ایم فل انگلش ایجوکیشن کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے کیسز ہوں گے, تو آپ نے دونوں سبجیکٹس کو تھوڑا سا لازمی ٹائم دینا ہے, تاکہ اگر وہاں سے کویسچنز ہو جائیں تو آپ کو یہ نہ ہو کہ ایک بندے نے ایک سبجیکٹ کے اندر ماسٹر ڈگری کر رکھی ہے اور اسے بیسک چیزیں ہی نہ پتہ ہوں, تو ان کو لازمی آپ نے گو تھرو کرنا ہے. چلیں جی, کوئی اور سوال ہے یا آگے موو کریں؟ جی سر بہت ڈیٹیل میں پریپریشن کرنی ہے بہت. جی نہیں, جی سر, ڈیٹیل جیسے میں فار نہیں, ایگزامپل میرا سبجیکٹ دیکھیں میری کیمسٹری ہے. بات سنیں, آپ کا سبجیکٹ کیمسٹری ہے, آگے جو بندہ بیٹھا ہے وہ کیمسٹری کا نہیں ہوگا. میں ریپیٹ کروں اپنا جملہ, اچھا ٹھیک ہے سر. آگے چیئرمین ہوگا, اس کا کون سا سبجیکٹ ہے, وہ کوئی بیوروکریٹ ہوگا, یعنی اس کا انگلش بھی ہو سکتا ہے, اردو بھی, میتھ بھی, وہ MBBS ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کی گرپ سارے سبجیکٹ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, این ایجوکیٹڈ پرسن شوڈ نو
سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ سم تھنگ. تو یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو ہر سبجیکٹ کے بارے میں تھوڑی تھوڑی چیز جانتے ہوتے ہیں, تو یہ جنرل کویسچن پوچھیں گے. ہاں یہ لکیلی مثال کے طور پر آگے جو بندہ بیٹھا ہوگا, ایک ہوگا چیئرمین, ایک ہوگا سائیکالوجسٹ یا ایک ہوگی سائیکالوجسٹ, ایک یا دو ہوں گے ایجوکیشن کے بندے, یعنی جنہوں نے آپ کی سکروٹنی کرنی ہے, آپ کی سلیکشن کرنی ہے کہ یہ بندہ پرنسپل کی پوسٹ کے لیے وہ کوئی لیکچرر, اسسٹنٹ پروفیسر یا پروفیسر ایجوکیشن سبجیکٹ کا ہوگا. تو زیادہ تر کویسچن پھر ادھر سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں آپ کا جو سبجیکٹ ہے, فرض کریں کوئی چیئرمین ہے تو اس کا سبجیکٹ آپ کا سبجیکٹ سے میچ کر جاتا ہے تو وہ کچھ کویسچن پوچھتا ہے, لیکن چیئرمین کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سبجیکٹ سے کوئی لازمی چھیڑتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سبجیکٹ سے کویسچن نہیں پوچھے جائیں گے. اچھا, اس میں پرسنل میں ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ آپ کی فیملی کی انفارمیشن. سپوز کریں کہ آپ کی فیملی میں سے آپ کے پیرنٹس ہیں, سبلنگز ہیں, ہسبینڈ ہیں, وائف ہے, کوئی جاب کر رہے ہیں یا ان کی جاب تھی اور آپ نے مینشن کیا ہے کہیں پہ ان کی جاب کا, لازمی آپ سے کویسچنز پوچھے جائیں گے وہاں سے بھی. تو آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ کر رکھیں کہ میرے ابو ریٹائرڈ ٹیچر تھے, ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے, پرنسپل, پروفیسر, اے او, ڈاکٹر, انجینئر کیا تھے, کہاں وہ سروسز دیتے رہے ہیں, کسی فورسز کے ادارے میں تھے, تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اب ہم سوالوں کی طرف موو کرتے ہیں. دا موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے. پاکستان کا جو کرنٹ لٹریسی ریٹ ہے نیشنل اکانومک سروے رپورٹ 2024-25 کے اکارڈنگ یہ ہے 60.25%. یہ آپ سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کتنا ہے, اور پھر آپ کے پروونس کا بھی پوچھا جاتا ہے, اور پھر آپ کے ڈسٹرکٹ کا بھی پوچھا جاتا ہے. یہ 3 لٹریسی ریٹس ہیں جو بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے نیشنل لٹریسی ریٹ, پھر پروونشل, اور پھر سم ٹائم ایک ہی بار پوچھے جاتے ہیں کہ نیشنل اور آپ کے پروونس کا کتنا ہے. تو یہ میں نے مینشن کی ہیں 60.65. اس سے پہلے 2023-24 کے اکانومک سروے رپورٹ میں ہمارا لٹریسی ریٹ تھا 62.8%, 62.8 تھا پہلے, 63 یعنی کہ. ٹھیک ہے, لیکن ابھی کم ہوا ہے, ابھی اس میں ڈکلائن آیا, اب ہے 60.60.65%. ٹھیک ہے, میل کا 68 ہے, فیمیل کا 52.84 ہے. تو اربن رورل بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 74 جو ہے وہ اربن ہے, 51.56 یہ رورل ہے. اور یہ کون سے سروے کے مطابق ہے؟ سلائیڈ آپ کو گروپ میں ملی ہے, میں نے بھیج دی ہے, سلائیڈ نہیں شو ہو رہی ہے. گروپ میں میں نے بھیج دیا پر وہاں اسکرین سے. تو شو نہیں ہو رہی. اچھا, میں نے گروپ میں بھیج دی, آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا. میں اس کو ری ڈسپلے کرتا ہوں پلیز. سدرا اپنا مائک آف رکھیں, 1 منٹ, میں سلائیڈ کو دوبارہ ڈسپلے کر رہا ہوں. جی ابھی بتائیے گا پلیز. میں بات کر رہا تھا, اب شو ہو رہی ہوگی ہوپ فلی. جی آپ ہو جی رہی جس ہے. طرح بھی ہوئی. میں بتا رہا تھا کہ 60.65 ہمارا کرنٹ لٹریسی ریٹ ہے, اور یہ نیشنل اکانومک سروے رپورٹ 2024-25 اور جو فرسٹ ڈیجیٹل سینسز ہوا تھا, ٹھیک ہے, 2023 کا, دونوں کی سیم رپورٹ ہے 60.65. لیکن اس سے پہلے 2024 کے اندر ہمارا جو لٹریسی ریٹ تھا پچھلے سروے کے مطابق وہ کیا تھا, وہ تھا 62.8%. تو اس میں ڈکلائن آیا ہے. تو دوسرا آپ کے پروونس کا میں نے بتا دیا, پنجاب کا 66.25 ہے, ہائیسٹ ہے. سندھ کا 57.54 ہے, سیکنڈ ہائیسٹ ہے. کے پی کے کا 51.09% ہے. بلوچستان لویسٹ نمبر پہ ہے 42.1%. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز کہ کیا آپ کو جو ہے وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا اگر پوچھا جائے, میں نے آج بڑا سرچ کیا کہ مجھے کسی ایگزیکٹ جگہ سے جو ڈسٹرکٹ لٹریسی ریٹس ہیں یہ مل جائیں. انفارچونیٹلی مجھے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ لٹریسی ریٹ نہیں مل سکے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے پنجاب اور جو سندھ ہے ان کے لٹریسی ریٹ ملے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں ابھی گروپ میں بھیج رہا ہوں, یہ آپ لوگوں نے چیک کر لینے ہیں. پنجاب اور سندھ کے ملے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کسی اتھینٹک اور ریلائبل سورس سے مجھے کے پی کے اور بلوچستان کے لٹریسی ریٹ بھی مل جائیں. یہ میں نے ابھی گروپ میں فائل شیئر کر دی آپ کو. ٹھیک ہے, یہ پنجاب اور پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اور اسی طرح سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے لٹریسی ریٹس ہیں.
ٹھیک ہے، یہ حتمی ہے، فائنل ہے. باقی ڈسٹرکٹ کے میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ میں کوشش کرتا رہا ہوں، مجھے ملے نہیں ہیں. ویکیپیڈیا پہ موجود ہیں لیکن وہ سارے غلط ہیں. میں نے آج بہت اس پہ چھان بین کی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے ڈسٹرکٹ کا لٹریسی ریٹ پتہ ہونا چاہیے. آپ اس طرح کیجئے گا کہ یہ آپ سب کے لیے ہے جو کے پی سے اور بلوچستان سے ہیں یا کشمیر سے ہیں یا جی بی اسلام آباد والوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ نے گوگل پہ جانا ہے. آپ سرچ کیجئے گا اپنے شہر کا ڈسٹرکٹ کا نام. مثال کے طور پر کوئٹہ ہے تو واٹ از دا لٹریسی ریٹ آف کوئٹہ اکارڈنگ ٹو سینسس 2023. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی فگر دے دے گا. تو اس سے یا جیمینائی کو یا جی پی ٹی کے اندر یہ سرچ کریں گے نا تو اس کو ساتھ یہ کہیں کہ ہمیں ریفرنس دیں اور اس کا لنک دیں، تو وہ کوئی نہ کوئی لنک ایسا آپ کو پرووائڈ کر دے گا جو کہ اتھینٹک ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی اتھینٹسٹی یا ویلیڈیٹی خود چیک کر لینی ہے. اگر مجھے ملا کوئی ایگزیکٹ فگر ڈسٹرکٹ وائز ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے ان 2 ڈسٹرکٹس کی شیئر ابھی کر دی ہے، باقیوں کو بھی میں شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا امپورٹنٹ کویسچن جو کہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشنل پالیسی کرنٹلی کون سی چل رہی ہے. پاکستان کی جو ویری فرسٹ ایجوکیشنل پالیسی تھی نا وہ بنی تھی 1970 میں، 1970 میں. سب سے پہلے 1947 میں کانفرنس تھی. کانفرنس کی سربراہی کی تھی فضل الرحمان نے جو کہ وزیر تعلیم تھے پہلے ہمارے. ٹھیک ہے. دوسری کانفرنس ہوئی تھی 1951 میں، 1951 میں. اچھا، پہلا کمیشن بنا تھا 1959 میں. ٹھیک ہے، ایس ایم شریف کمیشن یا میگنا کارٹا آف پاکستان ایجوکیشن سسٹم اس کو کہا جاتا ہے. آپ کے پاس سبجیکٹیو زون آف ایجوکیشن بک ہے تو اس میں میں نے ان کی بریف سمری دی ہوئی ہے. ساری جو پالیسیز ہیں 5 لائنوں کے اندر ان کے جو جنہوں نے پریزنٹ کی، کس ڈیٹ کو پریزنٹ ہوئی اور کی ریکمنڈیشن 5 6 وہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو یہاں پہ بھی بھیج دوں گا جب ہم یہ ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان کو ڈسکس کریں گے جب انٹرویو جن لیکچرز کے اندر، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں تب آپ کو بھیج بھی دوں گا. تو بات میں کر رہا تھا پھر 1970 کی پہلی پالیسی آئی، پھر 1972 کی پالیسی آئی، پھر 1979 کی پالیسی آئی، 92 کی آئی، 98 کی آئی، 2009 کی. ٹھیک ہے. ابھی 2009 کی پالیسی ہماری ویری لاسٹ پالیسی ہے جو ابھی اس وقت تک امپلیمنٹڈ ہے. اس کے بعد 2017 میں پالیسی بنانے پہ کام کیا گیا لیکن وہ نہیں بن سکی. 2021 میں ڈرافٹ ایون نہیں بن سکا. تو اس وقت تک ہماری جو ایجوکیشنل پالیسی چل رہی ہے، آپ گوگل کریں گے آپ کو کوئی 15 کی ملے گی، 17 کی ملے گی، 26 کی بھی مل جائے گی، لیکن کوئی فارمل پالیسی ہماری 2009 کے بعد نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہے واٹ از ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. ایچ ڈی آئی کیا ہوتی ہے، پاکستان کی ایچ ڈی آئی رینکنگ کیا ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بیسیکلی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کا ایک پروگرام ہے جس کے 3 ٹائرز ہوتے ہیں یا اس کی 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں: ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. ٹھیک ہے، کہ ایک بچے کی یا ایک انڈیویجول کی جو ہیلتھ ہے وہ کیا انشور ہو رہی ہے، ایجوکیشن کیا اس کو سکولنگ مل رہی ہے، کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہ اس کا جو لائف سٹائل ہے، اس کی جو انکم ہے اس میں وہ سسٹین ہے، وہ زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہلاتی ہیں. یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ میں اس وقت 193 جو ممبر کنٹریز ہیں، رکن ممالک ہیں، ان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان 168 نمبر پہ ہے. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 167 ممالک ایسے ہیں جن کا ایچ ڈی آئی ہمارے سے بہتر ہے، جن کے ملک کے اندر تعلیم، صحت اور زندگی گزارنا یا معیار زندگی ہم سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اوپر کتنے بچتے ہیں؟ 34 کنٹریز سٹل ایسے ہیں جو ہم لیگنگ بیہائنڈ پاکستان ہے، جو پاکستان سے بھی پیچھے کھڑے ہیں ابھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہاؤ مچ اب پاکستان کی GDP کتنے % ایجوکیشن کے اوپر یوز ہو رہی ہے؟ یہ بڑا ایک چیلنجنگ کویسچن ہوتا ہے اور اکثر آتا ہے کہ GDP ہے کیا چیز. بلکہ اسی سلائیڈ کے اندر ہے GDP کیا ہوتی ہے اور GNP کیا ہوتی ہے. GDP ہوتی ہے، پہلے GDP کو دیکھ لیں، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. GDP کہتے ہیں کہ ایک ملک کے جتنے بھی سٹیزن ہیں،
ٹھیک ہے، ایک ملک کے جتنے بھی سٹیزن ہیں وہ اپنے ملک کے اندر رہ کے کتنا کچھ ارن کر رہے ہیں. ایک ملک کے اندر رہ کے جو گوڈز اور سروسز سے ٹوٹل ایک ارننگ ہو رہی ہے کنٹری کی، اس کو اس کنٹری کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان میں جتنی انڈسٹریز ہیں، جتنی وہ ہیں بزنسز ہیں، ان سے لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، اس کی جو وہاں سے جو ارننگ ہو رہی ہے جو کہ نیشنل کیپٹل میں قومی سرمایہ میں جو کہ جاتی ہے، اس تمام کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہا جاتا ہے. لیکن ابھی ہمارے کچھ اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جو باہر کے ممالک میں رہ کے بہت کچھ ارن کر رہے ہیں اور وہ ٹیکس پے کرتے ہیں پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو وہ جو ٹیکس وہ جب پے کریں گے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو یہ گراس نیشنل پروڈکٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا ہے، اور جی این پی جو پاکستانی سٹیزنز جو باہر کے ممالک میں رہ کے ارننگ کر رہے ہیں اور پاکستان کو وہ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی کیپٹل میں ان کی بھی پارٹیسپیشن یا کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اس کو گراس نیشنل پروڈکٹ کہا جاتا ہے. تو پاکستان اپنی جی ڈی پی کا ٹوٹل کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر خرچ کرتا ہے؟ 0.8%. اس سے پہلے 1.7% تھا پچھلے سال، اس سے پچھلے سال. ٹھیک ہے، اب کتنا ہے؟ 0.8%. اب یونائٹڈ نیشن نے یونیسکو نے یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یہ اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو کہ ایجوکیشن، سائنس اور کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے دنیا بھر میں. اس نے کتنا ریکمینڈ کیا ہوا ہے ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان، ایسے ممالک کے لیے؟ اس نے ریکمینڈ کیا ہے منیمم 4% آف دا جی ڈی پی. اب آپ کی آج کی پہلی اسائنمنٹ، آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ پاکستان کے نیشنل بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے. آپ نے یہ فگر کل میں نے آپ سے پوچھنا ہے. نمبر 1 یہ پہلی اسائنمنٹ. نمبر 2 آپ جس بھی پروونس سے ہیں اپنے پروونس کا بجٹ دیکھنا ہے، گوگل سے آپ کو مل جائے گا ڈیٹا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹوٹل نیشنل بجٹ کتنا تھا اور اس میں ایجوکیشن کو کتنا دیا گیا. یہ میں نہیں بتا رہا، یہ آپ نے کل مجھے بتانا ہے، سب نے یہ لکھ لیں. دوسرا، آپ نے اپنا پروونشل ٹوٹل بجٹ اور اس میں ایجوکیشن کی کتنی ایلوکیشن کی گئی ہے آپ کے بجٹ میں، وہ بھی آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے کل مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سوال کی سمجھ لگ گئی ہے جی؟ سر فرسٹ والا آپ نے کیا پوچھا ہے وہ تھوڑا ریپیٹ کیجیے گا. میں نے کہا کہ نیشنل بجٹ پاکستان کا ٹوٹل کتنا تھا ابھی 2026-27، اس میں ایجوکیشن کے لیے کتنا فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا. نمبر 2 آپ کا پروونشل بجٹ، آپ جس بھی پروونس سے، پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، کتنا تھا ٹوٹل ایجوکیشن کے لیے کتنا مختص کیا گیا. یہ 2 کویسچن آپ کی اسائنمنٹ ہیں، یعنی 2 کویسچن آپ کے ہو گئے. باقی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا، یہ وربلی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ پھر میں سلائیڈ میں بھی ایڈ کروں گا، آپ سے پوچھ کے ایڈ کروں گا آپ کے نوٹس میں. اچھا، اگلا کویسچن، واٹ از مین بائی او ایس سی، ڈبل او ایس سی، آؤٹ آف اسکول چلڈرن. ڈبل او ایس سی کہتے ہیں ان بچوں کو جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں، ان بچوں کو جو اسکول میں نہیں پڑھتے، ان کو او ایس سی کہا جاتا ہے، ڈبل او ایس سی. تو واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹس آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان پاکستان؟ پاکستان میں آؤٹ آف اسکول کتنے بچے ہیں؟ 26.21 ملین بچے. 2 کروڑ کتنا بنے گا؟ 62 لاکھ سم تھنگ ہیں. یہ بچے اس وقت پاکستان کے اندر آؤٹ آف اسکول ہیں، اور پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے نائجیریا کے بعد جس میں اتنی زیادہ پاپولیشن آؤٹ آف اسکول ہے. تو یہ ایک سوال آئے گا، آپ کا آ سکتا ہے کہ آپ آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکولوں میں واپس کیسے ایڈمیشن دلوائیں گے، یہ بھی ایک سوال آ سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی، آگے 3 بڑے امپورٹنٹ کویسچن ہیں، لیکن ان میں آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ میڈم میں نے کہا ہے، شروع میں بتا دیا تھا کہ ہر لیکچر کی آپ کو ملے گی، بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ. ریکارڈڈ لیکچر تو ہم ہر لیکچر کی ریکارڈنگ ہم دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے نیٹ ورک ایشوز بھی ہوں گے، کبھی آپ اویلیبل بھی نہیں ہوں گے. اچھا سر، آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے آپ اینڈ پہ کر لیجئے گا پلیز. اچھا، بات
جی شور سر. آپ جو فیلو سے کرنا چاہ رہے تھے وہ بات میں. اچھا اب 3 کویسچن ہیں کہ ورلڈ ایجوکیشن ڈے، ورلڈ لٹریسی ڈے اینڈ ورلڈ ٹیچر ڈے، تو یہ کب سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں؟ ٹیچر ڈے آپ کو پتہ ہے 5 اکتوبر کو ہوتا ہے، لٹریسی ڈے 8 سپٹمبر کو ہوتا ہے، اور ورلڈ ایجوکیشن ڈے 24 جنوری کو اینولی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ لاسٹ ٹائم ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ ایجوکیشن ڈے کب سیلیبریٹ ہوتا ہے، اور 2025 کا جو ایجوکیشن ڈے تھا اس کا تھیم کیا تھا. تو تھیم جو ابھی 2026 میں چونکہ ہم ہیں تو 2026 کا 24 جنوری 2026 کے ایجوکیشن ڈے کا تھیم تھا دا پاور آف یوتھ ان کو کریٹنگ ایجوکیشن. ٹھیک ہے، کہ یوتھ ایجوکیشن کو کریٹ کر سکتی ہے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کے تھرو، سائنس کے تھرو، سٹیم کے تھرو. یہ ہم پڑھیں گے چیزیں انشاءاللہ تعالی. وچ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آر ورکنگ فار ایجوکیشن، پاکستان میں اور دنیا بھر میں کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہیں؟ یونیسکو، یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یہ کام کر رہی ہے. دوسری یونیسیف کام کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ یہ بھی بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن اور ہیلتھ سروسز کے لیے دنیا بھر میں اپنی سروسز دے رہی ہے. یہ 2 جو ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے پاس پیپر کے اندر. دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن، ایک اور اہم ترین سوال لازمی کسی نہ کسی سے پوچھا جائے گا، کنفرم ہے. واٹ از SDG4 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 کیا چیز ہے؟ اس پہ میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب میں نے تھیوری آپ لوگوں کو پڑھائی تھی تو میں نے اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی. یہ آگے ایک سوال ہوگا، اس پہ میں نے ایڈ کیا تھا آج SDGs اور MDGs. جی میں واپس جاؤں گا، اس سوال کو پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ SDGs؟ ہاؤ دیز آر ڈفرینٹ فرام MDGs؟ SDGs اور MDGs کیا چیزیں ہیں؟ 2000 کے اندر، یہ پرانی بات میں بتا رہا ہوں، پہلے ہم اس نیچے والے پیراگراف کی بات کریں. 2000 کے اندر یونائٹڈ نیشن نے ایک کانفرنس آرگنائز کروائی جس میں 2000 کے اندر سال 2000 میں، آج سے 26 سال پہلے، جس میں انہوں نے 8 گول سیٹ کیے. ان گولز کا ٹارگٹ ایئر رکھا گیا 2015، یعنی 15 سال میں ہم وہ 8 گولز اچیو کریں گے. ٹھیک ہے، ملینیم کہتے ہیں 1000 ایئر پلان کو. تو 8 گول یونائٹڈ نیشن نے ڈیزائن کیے کہ ہم ان 8 گولز کو 15 سال کے بعد اچیو کر لیں گے. چونکہ ہم ایجوکیشن سے ہیں تو ہم ایجوکیشن کے گول کی بات کریں گے. تو جو سیکنڈ گول تھا یعنی MDG2، ٹھیک ہے، MDG2 جو تھا وہ تھا UPE یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. اب 2014 میں جا کے ان پہ ایک ریویو میٹنگ ہوئی کہ کیا ہمارے ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو یہ دیکھا گیا کہ ٹارگٹس میں کسی حد تک کوئی اچیومنٹ نظر نہیں آ رہی تھی. تو یونائٹڈ نیشنز نے اپنے ان 8 گولز کو ریوائز کر کے 17 گول بنائے. ٹارگٹ ایئر یہ کب بنائے؟ یہ 2015 میں. پہلے MDGs بنائے گئے 2000 میں، SDGs بنائے گئے 2015 میں. MDGs 8 تھے، SDGs 17 تھے. MDGs کا ٹارگٹ 2015 تھا، SDGs کا ٹارگٹ 2030 رکھا گیا. گول 2 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا MDGs میں، اور SDG میں گول 4 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. سسٹینیبلٹی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال بھی پوچھا گیا، میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے کل بتانا. یہ کویسچن نمبر 3 آپ کی سسٹینیبلٹی بھی آپ کی اسائنمنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا میں بتا دیتا ہوں، آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کی ایگزامپل 1-2 ڈھونڈنی ہے. چلیں یہ آپ کا کام ہوگا، چونکہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بہتر طریقے سے. اچھا آپ جیسے ہمارے ہاں بجلی چلی جاتی ہے، سسٹینیبلٹی کی ایگزامپلز دو. پریکٹیکل ایجوکیشن سیکٹر سے 2 ایگزامپلز. اچھا ہم گھر میں نا پانی یوز کر رہے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، بارش آ گئی بجلی چلی گئی اور موٹر نہیں چل رہی اور ٹینکی میں پانی بھی تھوڑا سا ہے. ہم اس کو بڑی احتیاط سے یوز کریں گے. ہم اتنا یوز کریں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا. اور جب بجلی موجود ہے، ٹینکی چل رہی ہے، تو ہم صرف 2 پلیٹس دھونے کے لیے 10 لیٹر پانی ضائع کریں گے. فل سپیڈ میں خواتین ٹوٹی چلا لیتی ہیں اور پھر
دما دم مست کلندر پانی وہ جناب شرارے مار کے نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ اسراف ہے, ویسے گناہ ہے, اس چیز سے بچنا چاہیے, ضرورت کے مطابق یوز کریں. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور ان جگہوں پہ جا کے پتہ کریں جہاں پہ پانی زیر زمین موجود نہیں ہے, یا جیسے پاکستان میں سرگودا, فیصل آباد, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ زیر زمین پانی پینے کے قابل نہیں ہے, وہاں سے جا کے پتہ کریں کہ پانی کی کیا اہمیت ہوتی ہے. بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا سسٹینیبلٹی کیا ہوتی ہے. سسٹینیبلٹی آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف دا ریسورسز ہے, ریسورسز کو ضائع کیے بغیر اپنی ضرورت کے لیے جس طرح چاہیں اس کو یوز کریں, لیکن اس کو ضائع نہ کریں. یہ سسٹینیبلٹی کہلاتی ہے, آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف دا ریسورسز. ٹھیک ہے, وداؤٹ کمپرومائزنگ دا فیوچر نیڈس. کہ آپ جیسے تیل ہے, ہم بے دریغی استعمال کرتے رہیں, پانی ہم بغیر ضرورت کے استعمال ضائع کرتے رہیں, تو آنے والی نسلیں پھر پریشان ہوں گی. تو یہ سسٹینیبلٹی ہوتی ہے. تو اب اس میں SDG4 کی ہم MDG2 چلا گیا چونکہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا, تو SDG4 کی ہم بات کرتے ہیں. تو جو SDG4 ہے نا, ان 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں سے اس میں یہ ہے کہ ہم انکلوسیو ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اچیو کریں گے 2030 تک. اس کا سلوگن ہے انشور انکلوسیو ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اینڈ پروموٹ لائف لانگ اپرچونٹیز فار آل. انکلوسیوٹی کس کو کہتے ہیں؟ انکلوژن کہتے ہیں. یہ سوال بھی آپ کے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے. ایکویٹیبلٹی اور انکلوسیوٹی یہ ایک سینونیم سمجھ لیں یہاں پہ. انکلوسیوٹی کہتے ہیں کہ آپ جب ایک کلاس میں ایز اے ٹیچر موجود ہیں, آپ کی کلاس کے اندر وہ بچے جو بالکل نارمل ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح سلامت بنایا ہے, صحیح سالم ہے, کوئی ان کو میڈیکل کوگنیٹو کوئی پرابلم نہیں ہے. سر آواز کٹ گئی. اچھا ابھی آ جائے گی, راستے میں کہیں اٹکی ہوئی ہے. آ رہی ہے اب؟ Sir, no voice from your side. آواز آ رہی ہے اب؟ آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے اب؟ سر بریک ہو کیا؟ کہ وہ بچے جو نارمل ہیں اور وہ بچے جن کو کوئی میڈیکل پرابلمز ہیں, ان سارے بچوں کو جب ہم ایکویٹی بیس ایجوکیشن دیں گے, ایکویٹی بیس جس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کو اتنی ہیلپ ہم دیں گے, تو یہ ایکویٹی یا ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے 2030 تک تمام بچوں کو انکلوسیو اور ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے 2030 تک. یہ SDG4 کا ٹارگیٹ ہے. اب واٹ از دا سلوگن آف SDG4؟ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, انشور انکلوسیو ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اینڈ پروموٹ لائف لانگ لرننگ اپرچونٹیز فار آل. اب جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا نا کہ آپ سلوگن بتائیں, تو آپ جب یہ بتائیں گے تو آپ سے انکلوژن کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے, کوالٹی ایجوکیشن کی بھی پوچھی جا سکتی ہے. کوالٹی ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ کوالٹی ایجوکیشن سے مراد وہ ایجوکیشن جس کے لیے اسٹینڈرڈائزڈ ہم نے یا پیرامیٹر ہم پہلے سے سیٹ کر لیتے ہیں, اور ان پیرامیٹرز کے اکارڈنگ جب ہم ٹیچنگ کو, لرننگ کو, اسیسمنٹ کو, اسکول کے انوائرمنٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں, تو یہ کوالٹی ایجوکیشن کہلاتی ہے. یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے اس کو. اچھا, آرٹیکل 25A کے بارے میں آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ جی, آپ میں سے کسی نے سنا ہے آرٹیکل 25A کے بارے میں؟ جی, آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی, آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز ابھی آئی ہے. اچھا, بات میں کر رہا تھا کہ what is the link between Article 25A and SDG4؟ Article 25A بیسیکلی 2010 سے پہلے جو ایجوکیشنل ڈیسیجن میکنگ تھی نا, ڈسٹورشن ہے, آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آپ کو میں باقی جو کویسچنز ہیں یہ ریکارڈڈ, سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج دوں, پھر یہ 8-10 کویسچنز ہیں, آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یس سر, میں بھی یہ کہنے لگی تھی. ہاں, آپ لوگوں کو نا میں انشاءاللہ ریکارڈ کر کے میں بھیج دوں گا آپ لوگوں کو. ویسے کلیئر ہے. اب ہونی چاہیے کلیئر. ویسے بھی جب ہم کہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں تو پھر آواز کلیئر. اچھا چلیں بتائیں جی, اگر آواز کلیئر ہے تو میں کنٹینیو کروں, ادروائز میں ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں. جی پلیز.
ہاں جی یہ سر اب کلیئر آ رہی ہے. چلیں جی اللہ سر کرے اب کلیئر ہے سر, بس آواز 10 کنٹینیو منٹ کریں. کلیئر رہے تو پھر انشاءاللہ چلیں سنتے رہیں. میں آپ سے کویسچن نہیں کرتا اس دوران, میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ ایز ارلی ایز پاسبل اس کو وائنڈ اپ کروں. آرٹیکل 25A 2010 کے اندر نا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 میں 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی. اس امینڈمنٹ میں 2 امپورٹنٹ کام ہوئے. جو صوبے تھے نا ان کو اٹانومی دی گئی, خود مختاری دی گئی کہ وہ ایجوکیشنل ڈیسیجن میکنگ اپنی خود کریں. اس سے پہلے ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ڈیسیجن کرتی تھی, اکیڈیمک کیلنڈر کیا ہوگا, چھٹیاں کب ہوں گی, کریکولم کون سا ہوگا, ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتی تھی فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ اختیار 18ویں ترمیم میں کن کو دے دیا گیا؟ صوبوں کو دے دیا گیا. ٹرانسفر آف پاور, یا جس کو ہم ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں, یہ وفاق سے فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ کو دی گئی. اس میں جو دوسری امپورٹنٹ چیز کی گئی تھی وہ تھا آرٹیکل 25A کی انزرشن. آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 5 سے 16 سال تک کے ہر بچے کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے. دا اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن آف دا ایج آف 5 to 16 year in such a manner as may be determined by the law. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف یہ کیا کہتا ہے, SDG 4 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن سب کے لیے دیں. تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب کے لیے جو ہے فری ایجوکیشن, آپ نے کمپلسری ایجوکیشن سارے بچوں کو دینی ہے. تو یہ 2 جو ہے نا وہ امینڈمنٹس کی گئی تھیں. ایک تو صوبوں کو اختیارات دیے گئے, دوسرا 25A. یہ 2 کویسچن آپ سے ہو سکتے ہیں, واٹ از 18th امینڈمنٹ اینڈ واٹ از آرٹیکل 25A. ٹھیک ہے. اب آرٹیکل 25A 19 اپریل 2010 کو جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, آصف علی زرداری صاحب جو آپ کے موجودہ صدر محترم ہیں, یہ اس وقت بھی صدر محترم تھے. ٹھیک ہے. وچ SDG از ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ SDG 4 از ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ, یہ ہمیں ایڈریس کر چکا ہوں آلریڈی. وٹ از اے سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان, ہاؤ واز اٹ امپلیمنٹڈ ان پاکستان. 2020 میں پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم کی بنیاد رکھی گئی تھی. پاکستان میں ایک کونسل موجود ہے جس کا نام ہے NCC, نیشنل کریکولم کونسل. یہ ہم کریکولم کے چیپٹر میں جا کے NCC کے اسٹرکچر کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں گا, NCC کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے, اور ہمارا NVCT کیا ہے, نیشنل بیورو آف کریکولم ونگ, ہمارا جو فیڈرل کریکولم ونگ ہے, اور جو پروونشل ہمارے جتنے بھی کریکولم ونگ ہیں, ٹیکسٹ بکس کیسے بنتی ہیں اور کیسے ڈیزائن کی جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیکچر ہمارا کریکولم کے چیپٹر میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو اسٹرکچر ہیں ہمارے ان کے اوپر ہوگا. اچھا, تو NCC نے ایک اپروول دی تھی کہ پاکستان کے اب آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبے باختیار ہیں کہ وہ کریکولم فیڈرل کے ساتھ مل کے بنائیں, ٹھیک ہے, نہ بنائیں تو بھی ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, ان کی اٹانومی ہے, ٹھیک ہے, خود مختاری ہے. اب ایک کونسل بنائی گئی 2014 میں جس کا نام رکھا گیا نیشنل کریکولم کونسل. اس کونسل نے سارے وزرائے تعلیم کو اکٹھا کیا, فیڈرل اینڈ پروونشل کو. سعید غنی صاحب تھے, اور ادھر سے ہمارے پنجاب کے تھے, کیا نام ان کا, مراد راز صاحب تھے, اور باقی صوبوں کے. یہ 2020 میں اکٹھے ہوئے NCC کی وجہ سے, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے نا ایک یونانیمس کریکولم ڈیزائن کریں گے جس میں تمام بچوں کے لیے سیم ٹیکسٹ بکس, سیم لرننگ سٹینڈرڈ, سیم اسیسمنٹ ہوگی, سیم میڈیم آف انسٹرکشن ہوگی, پرائیویٹ اور پبلک سب کے لیے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, تو اس کو 3 فیزز میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے پلان بنایا گیا. ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن EC سے 5ویں تک, یہ اگست 2021 میں امپلیمنٹ ہوا. 6ٹھی سے 8ویں تک یہ 2 مارچ 2023 میں امپلیمنٹ ہوا. 9ویں سے 12ویں میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی. یہاں پہ سوائے سندھ گورنمنٹ کے علاوہ باقی سارے صوبوں نے پہلے دونوں فیزز کو امپلیمنٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ باقی صوبوں کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی, PTI کی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا. اچھا جی, وائی وی سلیکٹ یو, بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, ہم آپ کو سلیکٹ کیوں کریں. اس کے لیے نا میں نے 2 جواب ایڈ کیے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو ان میں سے جو بہتر لگے, یا آپ اس میں مزید اپنی طرف سے بھی کچھ انفارمیشن کو ایڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے پاس 8 سال کا تجربہ ہے, 10 سال کا تجربہ ہے. اس میں سے
میں نے ہاف آف دیٹ ٹائم میں نے ایز اے ٹیچر ورک کیا. میں یہ جانتا ہوں کہ ٹیچر کیسے فیل کرتے ہیں, ان کے پرابلمس کیا ہیں, ان کو کس طرح کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور کیسے ان کو ان کے پرابلمس کو سالو کیا جا سکتا ہے. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ میں نے چونکہ میری سروس ایز اے ایڈمنسٹریٹر یا مینیجر بھی رہی ہے, اسکول ریکارڈ کو مینٹین رکھنا, اسٹاف کو ہینڈل کرنا, رولز کو فالو کرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مینیج کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, سوسائٹی کمیونٹی کو انگیج کرنا, یہ بھی مجھے آتا ہے. نمبر 1. دوسرا, میں جو ہے نا وہ کسی بھی چیلنجنگ سچویشن میں کام کر سکتا ہوں. میں صرف آرڈر نہیں دیتا بلکہ میں پرابلم سالو کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ٹیچر اسٹرگل کر رہا ہے, کہ اس کو کوئی پرابلم آ رہا ہے, میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں. کوئی اسٹوڈنٹ ویک ہے, میں اس کے پرابلمس کے سلوشن نکال سکتا ہوں. تیسرے نمبر پہ میں صرف ٹیمپریری جاب کے پرپز کے لیے نہیں میں یہ جوائن کرنا چاہ رہا. میں اس لیے جوائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس ادارے کو بلڈ کروں, ری شیپ کروں, تاکہ کچھ ٹائم کے بعد یہ ادارہ ٹوٹلی ڈفرینٹ نظر آئے. یہ ایک جواب ہو سکتا ہے. دوسرا, اسی سوال کا جواب کچھ اس طرح سے بھی آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ اسی سوال کا دوسرا, اس میں آپ ان دونوں کو مرج بھی کر سکتے ہیں, اپنی طرف سے بھی کچھ پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں پوائنٹ نمبر 1 کہ میرے پاس ریلیونٹ ٹیچنگ اینڈ ایڈمنسٹریشن ایکسپیرینس ہے, میری کمیونیکیشن سکلز اور مینجمنٹ سکلز اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, میں پریشر میں اور چیلنجنگ سچویشن میں پیشنس کے ساتھ, ساؤنڈ ججمنٹ کے ساتھ افیکٹولی کام کر سکتا ہوں. ڈسپلن, فیئرنیس, انٹیگریٹی, اکاؤنٹیبلٹی, یہ اسینشیل کوالٹیز ہوتی ہیں لیڈر کی, اور میں یہ ساری چیزیں انشور کر سکتا ہوں. اور اس سے ہٹ کے میں اپنی فیملی کا ہائر ایجوکیشن, میں وہ فرسٹ ممبر ہوں جس نے ہائر ایجوکیشن ایکوائر کی ہے. بہت سے ینگر فیملی ممبر مجھے ایز اے رول ماڈل کنسیڈر کر رہے ہیں. اگر مجھے یہ اپرچونٹی ملتی ہے تو ان کو بھی ایک ٹریک مل جائے گا آگے بڑھنے کا. تو یہ مطلب 7-8 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں, آپ نے ان کو مرج کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 ایئر. اگلا کویشچن ہے کہ آپ 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہی ہے کہ جی میں وائس پرنسپل کے اپلائی کر رہا ہوں تو 5 سال بعد میں پرنسپل بن جاؤں گا. یہ ایک تھوڑا سا انفارمل آنسر ہے. اس کا جو نیچے والا جواب ہے اور اوپر والے 2 ڈفرینٹ آنسرز آپ کو ملیں گے. آپ اگر ان کو دیکھیں تو بیسیکلی وہ جو انٹرویو پینلسٹ ہوتے ہیں وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کا چینج لانا چاہتے ہیں. صاف ظاہر ہے ہم زیرو سے ہیرو بنانے جا رہے ہوتے ہیں ایک ادارے کو. ٹھیک ہے, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس قسم کا چینج لے کر آئیں گے. ابھی آپ کو پرابلمز بھی ہوں گے, سٹاف کی ڈیفیشنسی, ریسورسز کی ڈیفیشنسی, کمیونٹی کی سیٹسفیکشن نہ ہونا, بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. تو 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھیں گے. یہ اس میں یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ 5 سال بعد میں جو ہے نا وہ ادھر ہی رہوں گا اور اس ادارے کو بہتر کروں گا. نہیں, لیکن اس میں زیادہ ٹچ ہم نے اس بات کا دینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آنسر لکھا, آئی سی مائی سیلف ایز اے سکسیزفل وائس پرنسپل ہو ہیز میڈ دس انسٹیٹیوشن بیٹر دین بیفور. 5 سال بعد میں اس ادارے کو پہلے سے بہتر کر چکا ہوں گا. ٹھیک ہے, میں ایک ایسے لیڈر کی وجہ سے جانا جاؤں گا جس نے اسٹوڈنٹ کے رزلٹ کو بہتر کیا, ٹیچر کو سپورٹ کیا, ایک ڈسپلن انوائرمنٹ کریٹ کیا. میں میجر جو ٹارگیٹس ہیں, جبکہ جیسا کہ OOSC یعنی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ایڈمیشن ہے, کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کرنا, اسیسمنٹ سسٹم کو بہتر کرنا, کمیونٹی کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا, یہ ساری چیزیں میں انشور کر چکا ہوں گا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ یہ بات کر کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخر پہ یہاں پہ آپ یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں بالکل لاسٹ پہ, آئی وڈ certainly aspire to take on higher responsibility in the future such as serving as a principal. جی اب آ رہی ہے آواز؟ سر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں جو آپ سر نے یہ پہلے بولا. آواز چلے میں ریپیٹ کر تھی دیتا ہوں. تو اوکے ریپیٹ کر دیں تھوڑا سا میں یہ لاسٹ. کہہ رہا تھا کہاں سے آواز میری ڈسکنیکٹ ہوئی؟ سر ویسے یہ لاسٹ سے 2 منٹ پہلے, اچھا 1-2 ہاں, منٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5 سال کے بعد میں ان تمام میجر پروجیکٹس کو, جیسا کہ اسکول کی انرولمنٹ کو اپ کرنا, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ایڈمیشن کرنا, کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کرنا, اسیسمنٹ سسٹم کو فعال اور بہتر کرنا, کمیونٹی کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا, یہ ساری چیزیں اچیو کر چکا ہوں گا. ٹھیک ہے, تو میں ایک ادارے کو ٹوٹلی چینج کر چکا ہوں گا. یہ مطلب یہ ہے کہ
آپ اپنے آپ بارے میں بتائیں گے کہ 5 سال بعد, اور اس میں آپ اینڈ پہ پھر یہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آئی ووڈ سرٹنلی اسپائر ٹو ٹیک آن ہائر رسپانسبلٹیز ان دا فیوچر سچ ایز سرونگ ایز اے پرنسپل. تو میں پسند کروں گا کہ مجھے پھر وائس پرنسپل سے پرنسپل کی رسپانسبلٹیز دی جائیں. اگر آپ پرنسپل کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دے رہے ہوں گے تو آپ کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ سوال اکثر لوگوں سے پوچھا جائے گا, واٹ از یور ڈیفینیشن آف ایجوکیشن. اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے واٹ از مین بائی ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اور سوال پھر یہ آج کل یوں پوچھا جاتا ہے, ٹرینڈ ہے کہ آپ کے نزدیک ایجوکیشن کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن کیا ہے, کس طرح سے یہ ایکوائر کرنی چاہیے, کس طرح سے آگے یہ ٹرانسمٹ یا ٹرانسفر کرنی چاہیے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے. ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پڑھایا تھا فارمل, انفارمل, نان فارمل اور ورچوئل مینز. یہ وہ موڈز ہوتے ہیں جہاں سے ہم ایجوکیشن ایکوائر کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. اب ایجوکیشن میں کیا چیزیں سیکھتے ہیں؟ ہم نالج سیکھتے ہیں, علم سیکھتے ہیں جس میں انفارمیشن ہوتی ہے, نالج. اچھا, دوسرے نمبر پہ ہم سکلز سیکھتے ہیں. سکل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کے طریقہ کار کو. گاڑی چلانا ایک سکل ہے, سلائڈز بنانا ایک سکل ہے, ٹیچنگ ایک سکل ہے. تو ہم کوئی کام سیکھتے ہیں, کام کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں, دیٹ از کالڈ سکل, مہارت. تھرڈ نمبر پہ ویلیوز, سچ بولنا, جھوٹ بولنا, ٹائم پہ آنا, نہ آنا, یہ ویلیوز ہیں, اقدار ہیں, یہ ہم سیکھتے ہیں. نمبر 4 ہیبٹس, ٹھیک ہے, عادات, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر کھانا وقت پہ کھانا, کھانا وقت پہ نہ کھانا, صفائی کا خیال رکھنا, صفائی کا خیال نہ رکھنا, ٹھیک ہے. تو یہ ہیبٹس ہیں. تو نالج, سکلز, ویلیوز, ایٹیٹیوڈز اینڈ ہیبٹس, یہ جو یا بیہیویئر ہم سیکھتے ہیں, یہ ایجوکیشن کہلاتی ہے. اور یہ ہم کن طریقوں سے سیکھتے ہیں؟ فارمل, انفارمل, نان فارمل اینڈ ورچوئل مین سے. اب آپ نے اپنی ڈیفینیشن بتانی ہے کہ ایک ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس سے ہم نالج, سکلز, ویلیوز اور ایٹیٹیوڈ سیکھتے ہیں, ایکوائر کرتے ہیں, تاکہ ایک ریسپانسبل سٹیزن بن سکیں, ریسپانسبل ممبر آف سوسائٹی بن سکیں. ایجوکیشن صرف نالج ایکوزیشن کا نام نہیں ہے, بلکہ کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا نام ہے. ایجوکیشن جو ہے ہولسٹک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا نام ہے. تو یہ میں نے 3 لکھ دی ہیں, آپ اور بھی اپنی طرف سے کوئی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کی ایک اپنی ڈیفینیشن لازمی ہونی چاہیے. جو یونیسکو کی ڈیفینیشن ہے, جو کہ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹ کی جاتی ہے, وہ ہے ایجوکیشن از اے پروسیس آف ایکوائرنگ نالج, سکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس, ٹھیک ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے یونیسکو کی, بڑی سمارٹ سی ہے. اس کے بعد یہ فارمل, نان فارمل, انفارمل ایجوکیشن سے متعلق سوال آتا ہے انٹرویوز کے اندر. فارمل ایجوکیشن وہ جو اسکول کالجز سے ہم لیتے ہیں, انفارمل جو ہم گھر سے لیتے ہیں. فارمل ایجوکیشن جو ہے نا, اس کے لیے ایک سرٹن ایج لیمٹ ہوتی ہے. انفارمل ایجوکیشن کے لیے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہوتی, یہ لائف لانگ ہوتی ہے. فارمل ایجوکیشن کے لیے ٹیکسٹ بک, سکولز, ادارے, اسیسمنٹ, ڈگریز, سرٹیفکیٹس موجود ہوتے ہیں جیسے اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں. جبکہ انفارمل ایجوکیشن میں کوئی اسکول, کالج, یونیورسٹی نہیں ہوتی, کوئی کریکولم نہیں ہوتا, کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی, کوئی امتحان نہیں ہوتا, کوئی ڈگری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو فارمل ایجوکیشن اسکول, کالج سے باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ, ٹیکسٹ بکس کے تھرو, کریکولم کے تھرو, ٹیچنگ لرننگ کے تھرو ایکوائر کی جاتی ہے. باقاعدہ ایگزامینیشن سسٹم کے تھرو بچے کی ایویلویشن ہوتی ہے, ڈگریز ایوارڈ کی جاتی ہیں جیسا کہ اسکول, کالج اینڈ یونیورسٹیز. انفارمل میں نہ ٹیچر ہوتا ہے, نہ کریکولم ہوتی ہے, نہ اسیسمنٹ ہوتی ہے, نہ ڈگریز ہوتی ہیں. یہ ہم گھر سے, فیملی سے, فرینڈ سے, میڈیا سے, جہاں ہم موجود ہوتے ہیں وہاں سے جو کچھ ہم دیکھ کے, سن کے, سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ انفارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے. ان کے ان بٹوین ہوتی ہے نان فارمل ایجوکیشن. نان فارمل ایجوکیشن جو ہے یہ یوزلی کورسپونڈنس کے تھرو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فارمل سکولز کے, یا پھر یہ ہے کہ دیہاتوں میں تھوڑے عرصے کے لیے عارضی طور پر جو سکول بنائے جاتے ہیں, ٹیمپریری سکولز بنائے جاتے ہیں, وہ بھی نان فارمل سکولز کہلاتے ہیں, جہاں پہ ٹیچر, کریکولم, اسیسمنٹ باقاعدہ طور پر فارمل اداروں کی طرح نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو ویسے پہلے پڑھایا ہوا بھی ہے. واٹ آر یور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہیں اور آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. اسٹرینتھ آپ نے وہ بتانی ہے جو آپ کی ہیں ایکچوئل میں. مثال کے طور پر میں اگر اپنی بتاؤں تو ہارڈ ورکنگ اینڈ پیشنٹ, ٹھیک ہے. میں آئی لسن ٹو دا ٹیچر. آپ نے صاف ظاہر ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کی اسٹرینتھ بتانی ہے جس میں آپ جا رہے ہیں, جس کے لیے آپ ہائر کیے جا رہے ہیں, کہ آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جج نہیں کرتے, پہلے لسن کرتے ہیں ٹیچر کو, اسٹوڈنٹس کو,
اس کے بعد آپ ڈیسیجن کرتے ہیں. آپ چیزوں کو، پرابلمس کو، ملٹیپل پرابلمس کو، ملٹیپل سچویشنس کو سیم ٹائم میں ہینڈل کرنے کی اسکل رکھتے ہیں. یہ آپ کی کیا ہے؟ اسٹرینتھ ہے. اب ویکنیسز یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، بلیو کر لیتے ہیں لوگوں پہ. آپ جو ہے نا وہ آئیڈیلسٹک ہیں، آپ ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کنوے کر دیا لوگوں نے اس کو ایز اٹ از فالو کر لیا، آپ یہ بلیو کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ آپ کی ویکنیسز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ سوال پوچھا گیا تھا، ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. اس نے بتایا میں ہارڈ ورکنگ ہوں. اس سے اگلا سوال یہ ہوا تھا کہ ہارڈ ورکنگ کی کوئی ایک سنگل کنڈیشن کون سی ہوتی ہے، کوئی ایک سنگل کنڈیشن بتائیں. اس نے کہا کنسسٹنسی ان ورک، کہ تسلسل، کام مسلسل کرتے رہنا، ہمت نہیں ہارنی، پیچھے نہیں ہٹنا، چھوڑ نہیں دینا. تو یہ پھر وہ بندی خیر سلیکٹ بھی ہوئی تھی. ایک فیمیل سے یہ سوال پوچھا گیا تھا. اگلا ہے جی، ہاؤ وڈ یو ہینڈل ڈیفیکلٹ ٹیچر اور اسٹاف ممبر. ایک بندہ جو بڑا اسٹبرن ہے، ضدی ہے، کام نہیں کرتا، اس کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگلے بندے کا پرابلم سنیں گے. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریزن. آپ وہ روٹ کاز تلاش کریں گے، وجہ کیا ہے، وہ بندہ کیوں اس طرح سے مس بیہیو کر رہا ہے یا اب نارمل بیہیو کیوں کر رہا ہے اسکول کے اندر باقی اسٹاف سے ہٹ کے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. تو آپ اس سے پرائیویٹلی اس کو لسن کریں گے، اس کو سنیں گے، اس کو ڈائریکٹلی جج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کو اس کا ریئل ایشو پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس کو ٹرین کریں گے، اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، سپورٹ کریں گے اس کو. ان کیس کہ اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا تو دین آپ جو ہے وہ جو ڈسپلنری ایکشن ہے وہ لیں گے، لیکن رسپیکٹ اور فیئرنیس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہاؤ ول یو امپروو دا کوالٹی ایجوکیشن. کوالٹی ایجوکیشن اسٹینڈرڈائز ایجوکیشن کو کہتے ہیں، یعنی بہترین ٹیچنگ، بہترین اسیسمنٹ، بہترین ماحول، بچے کے اندر سوشل، پرسنل، ایموشنل، کوگنیٹیو ہر طرح کی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، یہ ہماری کوالٹی ایجوکیشن کہلاتی ہے. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کو گائیڈ کریں گے، فوکس کریں گے، اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کروائیں گے، ان کو سپروائز کریں گے. سپرویژن کہتے ہیں کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، آپ جا کے چیک کریں گے کہ وہ کس طرح پڑھا رہا ہے. جہاں پہ کوئی کمی ہوگی نا تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ وہ اس اپنی ڈیفیشنسی کو ایسے بہتر کر لے. دیٹ از کالڈ سپرویژن. یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے بھی صحیح. تو آپ سپروائز کریں گے، آپ ان کو جو ہے نا وہ لیسن پلاننگ میں، پریزنٹیشن کے اندر، اسیسمنٹ میں ہیلپ کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایسا میکانزم بنائیں گے جس میں آپ کو بچوں کی جو پروگریس ہے وہ ٹریک ہوتی رہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ منتھلی ٹیسٹ سسٹم انٹروڈیوس کروائیں گے، تو اس میں آپ بچوں کی پروگریس منتھلی ٹیسٹ کی اپنے پاس ریکارڈ میں رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے پہلے، دوسرے اور تیسرے مہینے میں بچے کی پرفارمنس کہاں تک رہی. آپ پیرنٹس کو انوالو کریں گے. پیرنٹس ٹیچر میٹنگ، یا اس کو پی ٹی سی کہتے ہیں یا پی ٹی ایم کہتے ہیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ آپ ان کو کنڈکٹ کروائیں گے تاکہ بچے کی جو لرننگ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. تو اس طرح ٹیچر کی ٹریننگ سے، سپرویژن سے، فیئر اسیسمنٹ سے، اسیسمنٹ کے ریکارڈ سے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ سے، ٹھیک ہے، اور خود انوالو ہو کے آپ کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر کریں گے. وائی ڈڈ یو چوز دا ٹیچنگ پروفیشن. یہ ایک پروفیٹک پروفیشن ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں سے، آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ٹیچر تھا، اس کو بہت رسپیکٹ ملی سوسائٹی سے، آپ اس سے انسپائر ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کا ایک مشن ہوتا ہے کہ میں نے اس فیلڈ کو جوائن کرنا ہے، یہی فیلڈ میں نے. تو یہ آپ کا ایک مشن بھی تھا کہ آپ نے اپنے فیوچر کیریئر میں ٹیچنگ پروفیشن کو آپ نے چوز کرنا ہے. آپ کو لوگوں کو ٹیچ کرنا، ایجوکیٹ کرنا، اس میں انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن کے تھرو سوسائٹی چینج ہوتی ہے اور آپ اس چینج کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو یہ مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ جو ہے یہ ٹیچنگ پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہیں. وائی ڈڈ یو چوز دا ٹیچنگ پروفیشن. تو نہیں، یہ میں آپ کو دوبارہ بھیجوں گا. یہ سوال تھا اس طرح سے، واٹ ول یو ڈو آن دا فرسٹ ڈے.
پہلے دن آپ جا کے کیا کریں گے؟ اچھا یہ آپ بتائیں جی کیا کریں گے؟ آپ سارے بتائیں جی، شابش. پہلے دن جا کے کیا کریں گے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سر پہلے دن جا کے پورے ادارے کا وزٹ کرنا اور ویری جو گڈ. بھی آپ کے اسٹاف ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہاں ایک میٹنگ بالکل، رکھنا. یس. اور یہ 2 پوائنٹس اس میں لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں، اور بتائیں. وزٹ اسٹاف میٹنگ کرنا. اور یہ کہ فرسٹ ڈے ہمارے کیا فرسٹ ڈے کی ذمہ داری ہے وہ دیکھنا کہ آئندہ ہم نے کیا ڈیل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھنا. اسٹرینتھ سر پھر اس کے بعد اپنے جو گولز ہیں، ہاں اسٹرینتھ نہیں، جو آپ کے تیسرے نمبر گولز میری ہوتے ہیں، بات سنیں. پہلے نمبر پہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے نا، جا کے شروع تو نہیں ہو جائیں گے ادارے کا وزٹ کرنے یا میٹنگ لینے کے لیے. تو پہلے آپ انٹروڈیوس کروائیں گے، میٹنگ لیں گے، پھر آپ ادارے کو وزٹ کریں گے. اب بتائیں آگے جی، سیکوینس میں چل رہے ہیں ہم. Sir, then we will see the school development plan. ہاں آپ اسٹرینتھ اور ویکنیسز نو آئیڈینٹیفائی سر کریں گے، جی ٹھیک ہے، کہ جی اسکول سر کے اندر اپنی اسٹاف پورا رسپانسبلٹی ہے، دیکھنی ہے. مثال کے طور پر اسٹاف پورا ہے، فرنیچر پورا ہے، کون کون سی ڈیفیشنسیز ہیں، کون سی چیزیں ایکسیس میں ہیں، کون سی چیزیں ڈیفیشنٹ ہیں. تو آپ ان چیزوں کا انالیسز کریں گے. پھر آگے اگلا سٹیپ بتائیں جی. Then, sir, مین we ڈیوٹیز have some پرفارم کی جا interaction with رہی ہیں the ان کو students. دیکھا جائے گا کہ کون کون مین ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہا ہے. ہاں اسکول کی فنکشننگ کس طرح سے ہو رہی ہے، ٹیچنگ اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کس طرح کام کر رہا ہے، اس کو آپ انالائز کریں گے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی آپ انٹریکٹ کریں گے کہ اسٹوڈنٹ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں گے. اور پلاننگ پھر پہلے دن ہم نہیں کریں گے، صاف ظاہر پہلے دن ہم نے چیزوں کو انالائز کیا، تو پھر سیکنڈ تھرڈ ڈے فرسٹ ویک میں ہم پلاننگ کریں گے. یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. تو ہوپ فلی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوں گی.